السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کا سبق۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اذان سن لے اور اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کے لیے برتن ہو تو وہ اس برتن کو اپنے ہاتھ سے نہ رکھے جب تک کہ اس سے اپنے کھانے پینے کی ضرورت سے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ روایت ابو داود شریف میں ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس روایت کا ظاہر مطلب لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اذان فجر ہوتی رہے اور کوئی روزے دار اگر اس وقت میں کھا پی رہا ہے تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایسے بندے سے جو اذان فجر کے وقت میں کھا پی رہا ہو زبردستی کھانا پینا بند نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہ واضح ہے کہ ایسے آدمی اپنا کھانا پینا بند نہ کرے بلکہ وہ کھا پی کر کے فارغ ہو جائے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کی بنیاد پر لوگوں میں اس مسئلے کو عام کرنے کی کوشش کی ہے کہ اذان فجر جب صحیح وقت پر دی جا رہی ہے، یعنی صبح صادق ہو جانے کے بعد، اور کوئی اس وقت میں کھا پی رہا ہے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کا روزہ درست ہو گیا، بلکہ ایسے بندے کو کھانے پینے سے سختی کے ساتھ نہ روکنا بھی اس حدیث کی بنیاد پر غلط ہے۔ لیکن جو شرح اور جو مطلب اس روایت کا ان علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ اس لیے درست نہیں ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی جیسے ہی صبح صادق ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند کر دو، کھانے پینے کا وقت نہیں ہے بلکہ روزہ شروع ہو چکا، چونکہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ فجر کی اذان تو صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، یعنی صبح شروع ہو چکی ہوتی ہے، روزے کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس وقت میں کھا پی رہا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ ابھی روزے کا وقت باقی ہے تو اس کا روزہ کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس روایت کا مطلب بیان کرنے یا سمجھنے میں جو غلطی ہو رہی ہے اس کو اس آج کے سبق میں ہمیں درست کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی اذان جب صبح صادق کے بعد ہوتی ہے تو اگر کوئی اس وقت میں کھا پی رہا ہے، چاہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی فجر نہیں ہوئی اور سحری کا وقت باقی ہے، تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، اور جب اسے یہ یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہو رہی ہے، تو اگر وہ کھا پی رہا ہے تو گویا وہ تو ایسے وقت میں کھا پی رہا ہے جس وقت میں کھانے پینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے بندے کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ جو حدیث ابو داؤد شریف کی لوگوں نے بیان کی ہے اور اس کا وہ مطلب ذکر کیا ہے کہ اس حالت میں بھی روزہ ہو جائے گا، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے حدیث تو صحیح ہے مگر حدیث کا جو مطلب بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے؟ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے اس حدیث کے 3 مطلب ذکر کر رہا ہوں اور یہ تینوں مطالب حوالے کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، ختم سحری کا مدار طلوع فجر پر ہے، اذان سحر پر نہیں ہے، یعنی سحری کا وقت صبح صادق ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اذان ہو یا نہ ہو۔ اذان اگر کوئی پہلے دے دے یا اذان وقت ہو جانے کے بعد بھی نہ دے تو اس کا تعلق سحری سے نہیں ہے، بلکہ سحری کا اپنا ایک وقت ہے۔
جیسے ہی فجر طلوع ہوگی، جیسے ہی صبح صادق ہوگی، ظاہر ہے کہ روزہ شروع ہو جائے گا اور سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اذان دی جائے یا نہ دی جائے۔ اگر کسی مؤذن صاحب نے طلوع فجر سے پہلے ہی فجر کی اذان دے دی اور روزہ رکھنے والے آدمی کو یہ یقین ہے کہ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، صبح صادق نہیں ہوئی، یا یقین تو نہیں مگر اس کا غالب گمان یہی ہے کہ مؤذن صاحب نے وقت سے پہلے اذان دے دی، ابھی فجر کا وقت شروع ہونے میں اور سحری کا وقت ختم ہونے میں ابھی چند منٹ باقی ہیں، مثلا 10 منٹ باقی ہیں، اور مؤذن نے وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی ہے، تو ایسا شخص جس کو یہ یقین اور ظن غالب ہے کہ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، مؤذن نے غلطی سے وقت سے پہلے اذان دے دی ہے، تو ایسے بندے کے لیے اس حدیث میں یہ حکم ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہے اور اپنے کھانے پینے کو نہ چھوڑے جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ابھی کھانے پینے کا وقت ہے، ابھی سحر ختم نہیں ہوئی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ختم سحری کا مدار طلوع فجر پر ہے، جب فجر طلوع ہو جائے گی تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، چاہے اذان دی جائے یا اذان نہ دی جائے۔ یہ مطلب علامہ مناوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فیض القدیر میں ذکر فرمایا ہے، اور یہی مطلب اشعۃ اللمعات میں جو مشکات شریف کی شرح ہے یہی ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا مطلب، حضور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ایک اذان تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ پہلی اذان جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اس اذان کا مطلب اور مقصد ہوتا تھا کہ روزے داروں کو یہ بتا دیا جائے کہ جن لوگوں کو روزہ رکھنا ہے وہ بیدار ہو جائیں، سحری کا انتظام کر لیں اور سحری سے فارغ ہو جائیں۔ جیسا آج کے وقت میں ہمارے علاقوں میں سائرن بجتے ہیں یا لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اعلان کیے جاتے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان ہوتی تھی سحر کا وقت بتانے کے لیے کہ سحری کھا لو، سحری کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ وضاحت ابو داؤد شریف کتاب الصوم اور کتاب الاذان میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، جس کا نمبر ہے 1819، روایت نمبر ہے 1819، اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ روایت کے الفاظ اور مطلب بہت صاف ہے کہ جب بلال اذان دیں تو کھانا پینا مت چھوڑا کرو، کیونکہ بلال تو رات میں اذان دے رہے ہوتے ہیں، فجر طلوع نہیں ہوتی بلکہ رات میں اذان دے رہے ہیں، اور وہ اس بات کو بتانے کے لیے اذان دے رہے ہیں کہ سحر کھانے والے لوگ سحر کھا لیں اور سحری کی تیاری کر لیں۔ دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور وہ اس بات کو بتانے کے لیے دیتے تھے کہ اب سحر ختم ہو گئی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ بخاری شریف میں بہت وضاحت کے ساتھ میں یہ بات ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے ہیں تو وہ فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور اس بات پر یہ بھی دلیل ہے جو روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ پہلی اذان جو ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سحر کو بتانے کے لیے، وہ اس میں حی علی الفلاح کے بعد میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہوتا تھا جو فجر کی اذان میں ہوتا ہے، لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ ہوتا تھا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اب یہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، جیسے کہ عام دنوں میں الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس روایت کا مطلب جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ابو داؤد شریف کی، اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان ہے جو وہ سحر کا وقت ہونے کے لیے اور سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے دیا کرتے تھے۔
اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، صبح صادق ہو چکی اور آپ کھانا کھاتے رہو اور آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ مطلب جو میں نے ذکر کیا ہے، ابو داؤد شریف کی روایتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، بخاری شریف میں خود اس کی تفصیل موجود ہے، اور عرب کے مشہور عالم اور مفتی اعظم شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا جو مجموعہ فتاویٰ ہے اور ان کا مجموعہ مقالات ہے، اس میں باقاعدہ اس حدیث کی یہی تشریح ذکر کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 341، جلد نمبر 10، مجموعہ فتاویٰ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ۔ یہ دو مطلب ہو گئے اس روایت کے۔ ایک اور مطلب اس روایت کا ہے، یہ روایت جو ذکر کی جا رہی ہے اور جس میں اذان کا تذکرہ ہے، اس اذان کا تعلق فجر سے ہے ہی نہیں، اور اس میں سحر کے وقت کسی اذان یا کسی کھانے پینے کی کوئی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا تعلق افطار کے وقت مغرب کی اذان سے ہے۔ یعنی اس روایت میں فجر اور وقت سحر کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ روایت تو فجر کے بجائے مغرب کی اذان کے لیے ہے۔ آدمی جب مغرب کی اذان سنے تو وہ اذان سن کر کے ہڑبڑاہٹ میں فوراً اذان سن کر کے دسترخوان چھوڑ کر کے نہ بھاگے، یا وہ جیسے ہی اس نے اس کے کانوں میں اذان پڑی اور بس وہ فوراً کھانا چھوڑ کر کے بھاگ گیا، نماز کی جلدی ہو رہی ہے، تو ایسا نہ کرے۔ بلکہ اس روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے، مغرب کی اذان جو افطار کا اعلان ہوتی ہے، آپ مغرب کی اذان بھی سنو، اور جو کچھ آپ نے کھانے پینے کے لیے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، کھجور ہے، پانی ہے یا اور دوسری غذائیں ہیں، آپ اذان بھی سنتے رہو، اور مغرب کے اذان سنتے سنتے آپ دن بھر کے بھوکے ہیں، آپ اطمینان سے روزہ افطار کرتے رہو۔ جب آپ کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جائیں۔ یہ نہیں کہ بس جیسے ہی اذان ہوئی فوراً آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے یا فوراً آپ اپنے دسترخوان کو چھوڑ کر مسجد تشریف لے آئے، بلکہ چونکہ آپ دن بھر کے روزے دار ہیں، بھوکے ہیں، تو آپ ادھر مغرب کی اذان ہونے دیں، اور مغرب کی اذان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے آپ افطار کر لیں، اور جب مغرب کی اذان سے فارغ ہو جائیں، آپ کچھ نہ کچھ کھا پی چکے ہوں گے، اطمینان ہو چکا ہوگا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ گویا اس روایت میں فجر اور سحر سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ روایت مغرب سے غروب سے تعلق رکھتی ہے۔ چونکہ آج کل تو ہمارے علاقوں میں اور ہمارے شہروں میں سائرن بجتے ہیں اور باقاعدہ اذان سے پہلے افطار کے لیے اعلان ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں، اور پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ بس مغرب کی اذان دے دی گئی، یہی اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ افطار کا وقت ہو گیا، تو بہت سارے لوگ اس وقت میں جلد بازی میں ایک کھجور لیا اور دوڑنے لگے۔ تو ان کو اس حدیث میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اطمینان سے اذان بھی سنتے رہیں اور ادھر اپنے افطار سے فارغ ہو جائیں، اور اطمینان سے فارغ ہو کر کے پھر مغرب کی نماز کے لیے وہ اپنے مصلوں پر اور اپنے جماعت خانوں میں پہنچیں، مسجدوں میں پہنچیں۔ اس روایت کے یہ تین مطلب ذکر کیے گئے، اور یہ تیسرا مطلب جو میں نے ذکر کیا ہے یہ بھی صاحب جو مشکات کے شارح ہیں، اشیعۃ اللمعات جو مشہور شرح ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور بھی دیگر محدثین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے اس روایت کو جو ابو داؤد شریف کی ذکر کی جاتی ہے اور لوگ اس کو سحر کے وقت سے جوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان ہوتی رہے اور کوئی بندہ اگر کھا پی رہا ہے تو وہ اس وقت میں جلد سے جلد کھا پی کر کے فارغ ہو جائے اور اس کو سختی سے نہ روکا جائے، اس کے روزے پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا، یہ مطلب بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حوالوں کے ساتھ میں تین مطلب اس حدیث شریف کے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please like, share and subscribe to Mufti Saqavat Hussain official YouTube channel.